بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شارٹ کٹ، یعنی جنت حاصل کرنے کا شارٹ کٹ، بہت زیادہ کامیاب ہونے کا شارٹ کٹ، یعنی ہم بہت کم وقت میں اور کم پریشانی میں اور کم محنت سے بہت زیادہ اجر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ سن لیجئے کہ ایک صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ اور جماعت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی رکعت فوت نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ نے 2 رکعت لیٹ پہنچے تو آپ نے بعد میں اتحیات سے جوائن کیا یا 1 رکعت مس ہو گئی، نہیں، پورے آپ جماعت باقاعدہ شروع سے پڑھیں، تب آپ کی عشاء اور فجر آپ نے اگر ادا کی ہے تو گویا ساری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا آسانی کے ساتھ یہ دے رہا ہے، اور عشاء کی اور فجر کے تعلق سے ضرور یہ کوشش کریں کہ بعد جماعت نماز ادا کریں۔ اسی طرح سے ایک اور شارٹ کٹ ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ وہ صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد ان کے پاس سے چلے گئے، اور وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ پھر دن چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تو تم اسی طرح بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد ایسے 4 کلمات 3 مرتبہ کہے کہ اگر آج تم آج کے کہے ہوئے کلمات کو ان کے ساتھ وزن کیا جائے تو یہ کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ اب وہ کلمات کیا ہے؟ نہایت آسان، لیکن زیادہ تر یہ ہمیں پتہ بھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی ہے اس کی مخلوق کے تعداد کے برابر، اور اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے ہم جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو سوچے 3-4 گھنٹے ہم نے تسبیح کی ہو یا 3-4 گھنٹے ہم نے نفل نمازیں پڑھی ہوں تو اس کے برابر یہ صرف 3 بار کہنے سے ان کا وزن اس قدر زیادہ ہوگا۔ تو یہ ایک شارٹ کٹ ہے۔ پھر اسے یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بھی امتی کو محروم نہیں کرنا چاہتے، تو جو ہر ایک کے سرکمسٹانسز الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی مصروفیت الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا اسٹیمنا الگ ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات بتائے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسنون طریقے بتائے ہیں کہ اس طرح سے ہم کر کے بہت زیادہ خزانہ اللہ کی طرف سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ جو ہمارے میزان میں انشاءاللہ کام آئے گا۔ اسی طرح سے ایک اور ہے حدیث، یہ حضرت ابو ایوب انصاری نے روایت کی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، دیکھیے سب سے پہلی بات کنڈیشن یہ ہے کہ رمضان کے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر روزہ رکھا ہے۔ پورے شوال میں وہ کبھی بھی کوئی 6 دن رکھ سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ عید کے فوراً 6 دن بعد رکھنا ہے، نہیں، آپ پورے شوال میں کوئی بھی 6 دن اپنی سہولت کے حساب سے، آج اس ہفتے 2 رکھ لیا، اس بار 2 رکھ لیا، ایسے کر کے آپ نے رکھ لیا تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، مگر شوال کے 6 روزے آپ کو مکمل کرنے ہیں۔ تو ہر شخص جو ہے اس کی اپنی اپنی مصروفیت ہے، الگ الگ حالت ہیں، تو جس کو جو میسر ہو آسانی اس کے ساتھ یہ کرے، تو سوچئے ہمیں پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور شارٹ کٹ ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو 1/3 یعنی 1/3 قرآن پڑھے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم تو اس سے قاصر ہیں، یعنی مشکل ہے کہ ایک رات میں 10 پارے پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قل هو اللہ احد پڑھ لے تو اسے 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اس لیے آپ 3 بار جب پڑھتے ہیں تو پورے قرآن کا ختم کا ثواب ملتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی
اور ایک اور حدیث ہے، یہ بھی مسلم کی حدیث ہے، جس سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایام 20 کے 13، 14، 15 جب چاند پورا ہوتا ہے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھتے تھے، 13، 14، 15 کو یہ 3، تو 8 + 3 11 روزے ہوتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی اور آپ رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے روزے رکھتا ہوں پیر اور جمعرات کو کہ نامہ اعمال پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ اور دوسری ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ پیر کو میں پیدا ہوا اور پیر کو مجھے پہلی وحی بھی نازل ہوئی۔ اور نامہ اعمال جو ہے دیکھیے 3 طرح سے اوپر جاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ، فجر سے لے کے عصر تک کے معمور پہ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور عصر سے لے کے فجر تک، تو روزانہ کی بیسس پہ جاتے ہیں اعمال، نامہ اعمال، اور ویکلی بیسس پہ پیر اور جمعرات، منڈے اور تھرسڈے، اور ایئرلی رپورٹ یعنی سالانہ رپورٹ جو آتی ہے وہ شعبان مہینے میں جاتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اتنا زیادہ فکر مند اللہ رہتا اپنے بندوں کے لیے، اس نے 2 فرشتے مقرر کیے جو روزانہ ڈیوٹی دیتے ہیں، فجر سے عصر، عصر سے فجر تک۔ حالانکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کو کیا پایا، کس حال میں پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں گئے تھے تو فجر پڑھ رہے تھے، اور آئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے، اور اسی طرح سے عصر والے کہہ رہے تھے کہ گئے تھے تو عصر پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس لوٹ رہے تھے تو وہ فجر پڑھ رہے تھے۔ تو یہ رپورٹنگ وہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگایا ہے کہ ہر ایک آدمی پر یہ 2 فرشتے ڈیوٹی دے رہے ہیں، 2 ہمارے کندھے پہ ہیں جو نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور اللہ نے اپنی کائنات میں ساری مخلوق میں انسان کو سب سے زیادہ سیریس لیا ہے، اور انسانوں نے سب سے زیادہ نان سیریس، سب سے زیادہ بالکل بھی سنجیدہ نہیں اس معاملے میں کہ اس کے رب سے اس کی ملاقات ہونی ہے یا اس کے رب سے اس کو ملنا ہے، تو یہ نہایت خطرناک رجحان ہے۔ ایک اور شارٹ کٹ ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے 3 چیزوں کی نصیحت کی، مجھے فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں کہ مہینے میں کم از کم 3 روزے رکھنا، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے 3، کوئی بھی 3 روزے رکھ لیں آپ، تو وہ ایام 20 بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اور اشراق کی نماز، یعنی جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کی جو نماز ہوتی ہے اسے اشراق کہتے ہیں، تو وہ نماز پڑھنا، اور وطر ہمیشہ پڑھ کر سونا۔ تو وطر جو ہے افضل ہے کہ آپ سو جائیں اور اٹھ کے تہجد پڑھ کے اب پھر وطر پڑھیں، تو آپ کو پورے قیام کی ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کمزوری ہے، آپ نہیں اٹھ سکتے تہجد میں، تو کوئی مسئلہ نہیں، وطر پڑھ کے مگر سو جائیں، کیونکہ سیدنا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہ 3 کام کرتے رہنا۔ ایک اور شارٹ کٹ ہے، اور یہ صحیح بخاری میں ہے، اور صحیح بخاری کی یہ آخری حدیث ہے، وہ کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان میزان، کی وزن میں دیکھیے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یعنی 2 کلمے جو بہت محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں اللہ کے رحمان کی جناب میں، اور خفیفتان علی اللسان یعنی بہت ہی ہلکے ہیں ہمارے زبان پہ، ہمارے ہونٹوں پہ، اور بہت زیادہ وزنی ہے میزان میں۔ جب ہمارا نامہ اعمال تولا جائے گا تو اگر ہم یہ پڑھے رہیں گے کلمہ تو ہمارا نامہ اعمال وزنی ہوگا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس کے اتنے خوبصورت معنی ہیں کہ پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔ تو دیکھیے کتنے ہلکے پھلکے سے ہیں کہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ جو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کا میزان پہ، آپ کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کو کبھی بھی کہیں بھی چلتے پھرتے جیسے بھی آپ ہیں، بازار میں ہیں، کہیں کام سے جا رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، کہیں بھی ہو آپ پڑھیے۔ اور دوسری ایک اور چیز ہے آسان کہ درود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں
تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ جب درود پڑھ لیتے ہیں تب اللہ کے دربار میں وہ دعا جاتی ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ بہت پریشان ہوں، کوئی راستہ، ایسی کوئی مشکل ہو جس سے کوئی نکلنے کی راہ نہیں سجھائی دے رہی ہو، آپ کو کوئی آسانی نہیں ہو رہی ہو، کوئی خیر ہاتھ نہیں لگ رہا ہو اور کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہو، تو اگر آپ درود پڑھیں گے تو وہ آپ پر سب چیز پر کفایت کر جائے گا۔ دیکھیں نا، درود پڑھتے کے ساتھ اللہ کی اگر 10 رحمتیں ہم پر آئیں تو ہم کتنے سکون میں آ جائیں گے، پہلی بات۔ پھر باقی مسئلہ حل ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ کی رحمت نازل ہو جائے گی۔ پھر ہمارے 10 غلطیاں اللہ معاف کر دے گا فوراً سے، اور 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ جب آپ اس یقین سے پڑھیں گے کہ چلو جو بھی چیز ہو رہی ہے ہونے دو، لیکن اللہ نے جب یہ وعدہ کیا ہے کہ میں درود پڑھوں گا تو یہ ملے گا، تو وہ کیوں نہیں ہوگا۔ اور درود ایسی چیز ہے کہ فوراً یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ دعا کے ساتھ تو 3 معاملہ ہے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی تو اللہ ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی قبول کرے، نہیں تو اس کے بدلے کچھ دے گا، اور نہیں تو آخرت میں۔ لیکن درود کے ساتھ یہ تینوں چیزیں فوراً مل جاتی ہیں۔ یہ سب تو آسان اور شارٹ کٹ تھے کہ ہم نے جو بھی رمضان میں جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، تو دیکھیے سیام کہتے ہیں، روزہ کو سیام کہتے ہیں، تو سیام یعنی ایک ٹریننگ ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ نے ہمیں ٹریننگ میں دیا تھا کہ ہم باقی 11 مہینے اپنا محاسبہ استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں اور ہدایت اور تقوی کو اپنا طرز حیات یعنی لائف سٹائل بنائیں۔ مگر ہوتا ہے اس کے برعکس، چاند رات کو ہی اعتکاف سے نکلتے ہی سب سے پہلے مرد حضرات کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ کہ فوراً جاتے ہیں سیلون میں کہ وہ اپنی شیونگ کرا لیں، اپنا شیو کرا لیں، پورا داڑھی واڑھی نکال دیں اور وہ گیٹ اپ چینج، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا گیٹ اپ اور تھا اور باقی تو اور کچھ رہتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے۔ دیکھیے رمضان میں جو ہم نے لبادہ اوڑھا ہوتا ہے عبادت کا، یا پھر ہم بہت زیادہ نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ رول کرنا ہے تو 1 مہینے کا یہ رول ہے اور باقی 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے رہیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے وہ 1 مہینہ ہماری ٹریننگ کے لیے رکھا ہے کہ باقی 11 مہینے بھی اس ٹریننگ کے ذریعے جو ہمیں ملا ہے تو ہم تمام مشکل، تمام جو ایسی ایڈورسٹی ہو، کچھ بھی ہو، اور دنیا اتنی لبھاونی ہے، اتنی ٹیمپٹنگ ہے، وہ سب سے کیسے بچنا ہے، یہ ہماری ٹریننگ ہوئی ہے۔ تو اس کو فوراً سے چاند رات سے ہی آپ پورے مہینے کی محنت پہ پانی مت پھیریے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایسے سمجھیے کہ ہم کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، ہم نے اپنے بیگ، جو ہمارا ہینڈ بیگ ہے اس میں ہماری ڈاکیومنٹس ہیں، کیش ہے اور سب کچھ اچھا سب پیپرز رکھا ہوا ہے، اور اسی میں ہم نے ایک پانی کی چھوٹی سی بوٹل لے لی ہے کہ ہمیں پیاس لگے گی تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، اور میں یہاں وہاں کا پانی تو پیتی نہیں، تو میں اپنا پرسنل پانی کا بوٹل لے لیا۔ پانی کا بوٹل لے لیا، لیکن اس کی بوٹل کا ڈھکن ہم نے ٹھیک سے بند نہیں کیا تھا۔ اب سفر میں جب آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کچھ دیر کے بعد آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ نکالتے ہیں اپنا وہ بیگ، اور اس میں سے جب بوٹل نکالتے ہیں تو دیکھا وہ لیک ہے، اور وہ لیک کر کے آپ کے کیش، آپ کے ڈاکیومنٹس، آپ کے جو امپورٹنٹس اور اوریجنل پیپرز تھے اس سب میں پانی چلا گیا ہے۔ آپ کو کیسا لگے گا؟ بالکل اسی طرح سے وہ کتنا نقصان کرے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ وہ سفر کر رہے ہیں ایئرپورٹ جانے کے لیے اور آپ کا پاسپورٹ گیلا ہو گیا، یا آپ کے جو ٹکٹس کے تھے اور جو بھی تھا، جو ویزا کا جس پہ اسٹیمپ لگا تھا اس پہ پیپر پہ پانی آ گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ اور اسی طرح سے ہم اپنے نفس کے ڈھکن کو اگر نہیں بند کریں گے، وہ جو خواہشوں کا ڈھکن ہے اس پہ بند نہیں کریں گے برابر سے، تو اگر یہ کہیں گے کہ سبھی لوگ تو کرتے ہیں، کوئی میں اکیلی جا رہی ہوں کیا؟ ہاں، آج کل تو سب لوگ چاند رات کو کیا ہے، کچھ نہیں تو رونق ہی دیکھنے جا رہے ہیں، میچنگ ہو رہی ہے، چوڑیاں پہننا ہے، یہ سب کرنے کے لیے اتنی امپورٹنٹ رات کو پہلے ہی دن سے ہم کو یہ کرنا ہے۔ یہ کام پہلے بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایسی کون سی رونق ہے، ایسی کون سا بازار میں رونق دیکھنے جانا، اتنی ٹریننگ کے بعد ہم بازار جائیں؟ اور یہ سارا کچھ ہم کر کے کیا کرتے ہیں، اپنے وہ ڈھکن کو کھلا رکھتے ہیں اور ہم اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ چاند رات سے ہی عشاء مشکل ہو جاتی ہے،
عشاء کے لیے آپ دیکھیں مسجدیں کتنی خالی ہو جاتی ہیں، عید کی نماز، فجر کی نماز اکثریت کی غائب ہو جاتی ہے، اور جلدی جلدی اٹھ کے پھر عید کی نماز کے لیے بھاگے بھاگے جاتے ہیں، اور خواتین تو جاتی بھی نہیں ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز کی اس قدر تاکید کی خواتین کو، کہ کوئی حیض میں ہو یا ایام ماہواری میں ہو یا پھر نفاس کی حالت میں ہو، جب بچے کی ڈلیوری ہو جائے اس کے بعد جو پیریڈ ہوتا ہے نفاس کی حالت میں ہو، وہ بھی خواتین کو عیدگاہ جائے اور خطبے کو سنیں، یہ سنت ہے۔ اور سنت طریقہ جانے کا عیدگاہ کا یہ ہے کہ آپ ایک راستے سے جائیں، جب آتے وقت دوسرے راستے سے آئیں، اور اللہ کی تکبیر، تحلیل اور تسبیح کرتے ہوئے۔ تو اللہ اپنے بندوں کو اس قدر نوازتا ہے جتنا بندے نے پورے مہینے میں اپنے لیے مانگا ہو، اتنا نقد صرف عید کی نماز پڑھنے کے بعد، خطبہ سننے کے بعد اور تکبیر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ صحابیات آئی میرے پاس اور کہا کہ ہمارے پاس چادر نہیں ہے تو ہم کیسے عیدگاہ جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر میں 2 خواتین شیئر کر کے جاؤ، لیکن جاؤ ضرور، اور اللہ ہمیں توفیق دے۔ اور تمام خواتین جو سن رہی ہیں اپنے قریب میں جو پتہ لگائیے کہ کہاں اہتمام ہے، آپ ضرور جائیے۔ دیکھیے ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بر صغیر یعنی پاک اور ہند میں یہ جو طلاق ہے کہ ایک ہی بار میں طلاق دیتے ہیں اور وہ طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو بالکل منع کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ آپ طلاق کو ایک ماہواری میں رک کے اس کی طہارت میں دیں، اللہ نے طریقہ بتایا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے وہاں کیا تھا، آج کیا ہو رہا تھا، شاہ بانو کیس میں کیا ہوا تھا، سب اپنے اس میں چل رہے تھے کہ ہمارے فرقے میں کیا ہے، ہم حنفی میں کیا ہے، شافعی میں کیا ہے، یہ سب لے کے چل رہے تھے۔ اور جب انڈیا میں قانون طلاق کا آیا تو اب سب لوگ اس کو مان رہے ہیں کہ ہاں اب ایک مہینے میں ایک ہی طلاق دی جاتی ہے، تو اللہ اپنے قانون کو تو لاگو کروا لے گا، اس میں کوئی شریعت میں کوئی چیز کی انہوں نے نئی چیز نہیں ڈالی ہے، لیکن کیا ہے، کسی اور کے کہنے سے، جو کہ بظاہر شریر لوگ ہیں، جو کہ بظاہر اسلام دشمن لوگ ہیں، لیکن وہ دیکھیے اب طلاق کا کیسے قانون ہو گیا، اب سب لوگ اس کو مان رہے ہیں۔ یعنی اللہ اور قرآن تو بڑا نہیں تھا، لیکن جب گورنمنٹ کی طرف سے آئے تو اب سب لوگ سارے فرقے ماننے لگے۔ اسی طرح سے آج جو فرقہ منع کر رہا ہے کہ خواتین نماز پڑھنے نہیں جائیں، آپ یقین رکھیں 1 سال کے اندر جب یہ لوگ کہیں گے کہ کیوں آپ لوگوں کی نا عید میں یا تہوار میں صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، تب یہ عالم دین کہیں گے نہیں نہیں عورتیں بھی نماز پڑھنے جائیں، ابھی تو روک رہے ہیں۔ لیکن جو معزز خواتین میرا سن رہی ہیں وہ یقین کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قدر تنبیہ کی کہ حیض اور نفاس والی عورتیں بھی جائیں تو ہمیں ضرور جانا چاہیے، خطبہ کو سننا چاہیے، تسبیح، تکبیر اور تحلیل کہتے ہوئے آنا اور جانا چاہیے۔ تو اب دیکھیے، اب یہ جب معلوم پڑے گا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ اب ماڈرن ہونا چاہیے، ان کو امپروومنٹ کرنا ہے، تو خواتین کو مسجد میں جاؤ، خواتین کی نماز ہونی چاہیے، خواتین کی جماعت ہونی چاہیے، تو اب یہ سب الاؤ کریں گے، اور پھر جب یہ کہیں گے تب مانیں گے؟ نعوذ باللہ۔ اسی لیے عورتوں کے ساتھ صرف اتنا ہے، اللہ کے رسول نے سہولت دی ہے کہ اگر وہ پریگننسی میں ہے یا بچے چھوٹے ہیں یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے پر کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ باجماعت ہی پڑھے یا جمعہ پڑھے ہی پڑھے، لیکن مردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو نماز جماعت سے ہی پڑھنا ہے اور جمعہ ادا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں جس میں وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو مردوں کے تو یہ ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ آسانی ہے، اگر وہ نہیں چاہ رہی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کا وہ نہیں ہے، تو وہ نہ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زبردستی ان کو مت روکو، وہ بالکل نماز جائیں پڑھنے، اور عید کی نماز تو خاص طریقے سے پڑھنے۔ تو یہ تھا ہمارا رمضان اسپیشل دعا سیریز۔ امید ہے آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگا اور ایک یاد دہانی ثابت ہوا ہوگا۔ خوب اس خیر کو شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قیام اور صیام اور تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ جو بھی عمل ہم نے کیا ہے اس کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔